بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ طالبات۔ اسٹوڈنٹس، آج 11 سپٹمبر 2020 ہے اور آج جس ٹاپک پہ اسٹوڈنٹ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے وہ ہے کہ کیا پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا ہے یا نہیں۔ بہت خوبصورت انداز سے اسٹوڈنٹ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، ضرور ملاحظہ کیجیے اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں تاکہ ان اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی ہو، اور اس کا لنک تمام اسٹوڈنٹس جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آگے شیئر ضرور کر دیجیے گا مختلف گروپس میں۔ نیچے میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا ہے 0323916191، یہ میرا موبائل نمبر بھی ہے، اس کو سیو کر لیں سر عمران کے نام سے، اور اس پہ اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کے مجھے آپ واٹس ایپ کیجیے تاکہ آپ کو اپنے واٹس ایپ گروپ کا حصہ بناؤں۔ اور جن اسٹوڈنٹ نے میرے نوٹس منگوا لیے ہیں انیشل ٹیسٹ کے اور ISSB کے، اس کو صحیح اچھے طریقے سے یاد کریں، ڈیلی بیس پہ یاد کریں۔ ڈیلی اگر آپ نے 5 ٹیسٹ بھی یاد کر لیے تو انشاءاللہ آپ کا انیشل ٹیسٹ 147 PM میں لانگ کورس کا اور GDP PN کیڈٹ کا ضرور کلیئر ہو جائے گا۔ اور جن اسٹوڈنٹ نے ابھی تک نوٹس نہیں منگوائے، اسپیشلی ISSB کے جو اسٹوڈنٹس ابھی جا رہے ہیں، تو اس نمبر پہ کال کر کے واٹس ایپ کر کے میرے سے رابطہ کریں، پروسیس میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، اور نوٹس آپ کے پتے پہ ہم بذریعہ کوریئر سروس پہنچاتے ہیں جو 24 گھنٹے میں آپ کو مل جاتے ہیں۔ ضرور منگوائیے، بے شمار اسٹوڈنٹس جو ہیں کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں نوٹس کی بدولت، آپ بھی منگوائیں تاکہ آپ سرخرو ہوں۔ آئیے سنتے ہیں اسٹوڈنٹس کی رائے اس ٹاپک پہ کہ کیا پاکستان تیزی سے ترقی کی راہ پہ گامزن ہے، تیزی سے ترقی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ میرا نام عمار ہے، میں میاں والی بنگلہ تحصیل ڈسکا ضلع سیالکوٹ سے ہوں۔ جیسا کہ آج کا ٹاپک ہے کہ پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا ہے یا نہیں، تو آج کل کی بات کی جائے تو پاکستان ترقی نہیں کر رہا، کیونکہ مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے غریب غربت کی چکی میں پس رہا ہے اور اس کے پاس کھانے کو 3 ٹائم کی روٹی بھی نہیں ہے۔ تو اس مشکل گھڑی میں ہمیں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب نے مہنگائی اس لیے کی ہے کہ وہ ملک کا قرضہ اتار سکیں تاکہ ملک ایک ترقی یافتہ ملک بن کر سامنے آئے۔ اس لیے ہمیں اپنا ہی نہیں سوچنا بلکہ ہمیں ایک پاکستانی بن کر سوچنا ہے، ذاتی مفاد کے بارے میں نہیں سوچنا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صبر سے کام لیں تاکہ پاکستان کا سارا قرضہ اتر جائے اور یہ ایک ترقی یافتہ ملک بن سکے۔ تو ترقی صرف مہنگائی پر ہی نہیں بلکہ اصل ترقی تعلیم سے ہوتی ہے، کیونکہ دوسرے ممالک جنہوں نے ترقی کی ہے وہ تعلیمی میدان میں بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے ابا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تو جو ہمارے مسلمانوں کی کتابیں تھیں وہ یورپ والوں نے اٹھا کے لے گئے، تو آج وہ بہت زیادہ ان کتابوں سے وہ بہت زیادہ ترقی کر گئے ہیں اور ہم تعلیم کو چھوڑ کر بہت پیچھے رہ چکے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر عمل کریں اور خوب محنت کریں۔ تعلیم پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ دنیا اس قدر تیزی سے ترقی کر رہی ہے کہ تعلیمی میدان میں مطلوبہ پیش رفت کے بغیر ہم نہ صرف اقوام عالم سے پیچھے رہ جائیں گے بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام و نشان ہی دنیا سے مٹ جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تعلیمی میدان میں اپنی پوری توجہ مرکوز کریں اور یہ مہنگائی کو بھول بیٹھیں، کیونکہ اس میں ہمارے ملک کا ہی فائدہ ہے، کیونکہ ہمارا ہی قرضہ اترے گا اور ہم ہی ایک ترقی یافتہ ملک چلے جائیں گے۔ اور ہمیں چاہیے کہ آنے والی نسلوں کو خوب تعلیم دیں تاکہ ہم بھی ایک ترقی یافتہ ملک بن سکیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خود بھی تعلیم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم سے منور کریں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ خود بھی محنت کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی محنت کرنے کی تلقین کریں گے تعلیمی میدان میں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم، میں ڈسٹرکٹ لیا سے بلانگ کرتا ہوں۔ میں آپ سب لوگوں کو ایک چھوٹی سی ایڈوائس دینا چاہتا ہوں کہ میں نے سر عمران کے انیشل نوٹس منگوائے ہیں جس میں بہت زیادہ جنرل نالج ہے۔ اگر آپ آرمی، ایئر فورس یا نیوی میں آفیسر بنانا چاہتے ہیں تو آپ 1500 یا 2000 کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ آج ہی سر کے نوٹس منگوائیں اور محنت کرنا شروع کریں۔ وہ کون ہوتا ہے جو محنت کے بغیر کامیاب ہو جائے؟ اس کے علاوہ آپ ISSB کے نوٹس بھی منگوائیں اور انیشل نوٹس بھی منگوائیں۔
پیسوں کی طرف نہ دیکھیں. پیسے تو آنے جانے والی چیز ہے. اس کے علاوہ سر کا یوٹیوب چینل ہے K4 نالج, وہ سبسکرائب کریں اور واٹس ایپ گروپ جوائن کریں. اللہ آپ سب کو اور مجھے بھی کامیابی عطا فرمائے, آمین. السلام علیکم جنٹلمین, مائی نیم از فضل شاہد اینڈ آئی ایم فرام کراچی. اور میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کہ پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا ہے یا نہیں. تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے ترقی نہیں بھی کر رہا, اور پاکستان میں کچھ چینجز آئی بھی ہیں. تو سب سے پہلے تو پاکستان کی اکنامی کی بات کی جائے تو پاکستان کی معیشت جو ہے 1960 ٹو 1970 تک بہت ہی ایک اچھی اکنامی تھی پاکستان کی, اور دوسرے کنٹریز جو ہے اس اکنامک اسٹریٹجی کو پاکستان کی فالو کرتے تھے. لیکن ابھی 2019 ٹو 20 ہم پاکستان کی اکنامی سب کے سامنے ہیں. 1971 میں بنا بنگلہ دیش جو ہے اس کی اکنامی پاکستان سے آگے ہے, پاکستان سے اچھی ہے, اور پاکستان کی اکنامی جو ہے بہت گر چکی ہے. اور دوسری بات جو ہے پاکستان کو جو ترقی نہیں کرنے تھی وہ ہے انفلیشن. مہنگائی اتنی زیادہ ہے پاکستان میں, ٹیکس بھی بہت زیادہ وصول کیے جاتے ہیں, لیکن وہ ٹریڈ بھی ہماری جو ہے ہم دیکھیں تو انفلیشن میں IMF کہتا ہے کہ انفلیشن ریٹ جس کنٹری کو گرو کرنا ہے اس کا انفلیشن ریٹ 4.25 ہونا چاہیے میکسیمم, لیکن پاکستان کا جو ہے 7-10 تک پہنچ چکا ہے. تو یہ پاکستان کی انفلیشن بھی بہت زیادہ ہے. پاکستان میں انفلیشن اس لیے کی جاتی ہے کہ جو ہے عوام سے ٹیکس وصول کیا جائے, لیکن وہ ٹیکس وصول کر کے بھی اگر ہم ڈیپٹ لیں, قرضہ لیں دوسرے ممالک سے, تو وہ ٹیکس پھر کہاں یوز ہوتا ہے. اگر دیکھیں IMF سے پاکستان نے حال ہی میں بہت زیادہ قرضہ لیا ہے, اور پاکستان کے اوپر قرضہ بہت زیادہ چڑھا ہوا ہے. اور پاکستان پھر جو پاکستان کا ٹریڈنگ روٹ ہے امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کرنے کا, اس میں پاکستان جو ہے امپورٹ تو کم کر رہا ہے, مطلب 26% پاکستان کی امپورٹ ہے, اور ایکسپورٹ جو ہے پاکستان کی وہ 56 تک ہے. تو پاکستان کی امپورٹ ایکسپورٹ میں پاکستان امپورٹ کم کرتا ہے اور ایکسپورٹ زیادہ کرتا ہے, تو اس میں بھی پاکستان کی جو ہے ترقی میں بہت جو ہے امپیکٹ پڑ رہا ہے. اور پاکستان ان چیزوں سے بھی ترقی کر رہا ہے کہ اگر ہم حال ہی میں دیکھیں کہ پاکستان میں جو ٹیررسٹ ہیں وہ اس چیز کو پاکستان نے بہت اچھا کنٹرول کیا ہے. کراچی کے حالات تو ہم دیکھیں اگر 2009 ٹو 10 میں بہت زیادہ خراب تھے, اور اس کے اوپر الحمدللہ بہت اچھا کنٹرول پایا پاکستان نے, اور اس چیز کو بہت کنٹرول کیا ہے. اس لیے کہ ٹورزم میں جو پاکستان ماشاءاللہ پاکستان میں ہر قسم چاروں موسم پائے جاتے ہیں, تو بہت سے لوگ جو باہر سے ہیں وہ ٹورزم کے لیے آتے ہیں پاکستان میں. تو پہلے پاکستان جو ہے ٹورزم میں 2018 تک 17 تک جو تھا وہ 4th نمبر پر تھا ڈینجرس ٹورزم کنٹریز میں, کیونکہ یہاں جو ہے فورن کنٹریز سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے خطرناک جگہ تھی بیکاز آف ٹیررسٹ. لیکن الحمدللہ ابھی اس چیز پر اتنا کنٹرول پہ ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بھی سٹارٹس ہو گئی ہیں, اور انٹرنیشنل میچز کھیلے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے پاکستان ترقی کر بھی رہا ہے اور نہیں بھی کر رہا. تھینک یو سو مچ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹل مین. آج ہمارا ٹاپک ہے کیا پاکستان ترقی کر رہا ہے, ہاں یا نہیں. اس بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. پاکستان ایک ایسے ٹرننگ پوائنٹ پر کھڑا ہے. اگر پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں واضح تبدیلی نہ لائی تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی حکومت اپنی خارجہ پالیسی میں واضح تبدیلی لا رہی ہے, اور مجھے امید ہے کہ پاکستان ترقی کرے گا, اور اب پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے جون 2020 میں جو محصولات وصولی کا ہدف مقرر کیا تھا وہ تھا 398 ملین روپے, اور جو محصولات وصول ہوئے تھے وہ تھے 411 ملین روپے. تو یہ واضح اضافہ ہے. اسی طرح جولائی 2020 میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے جو محصولات وصولی کا ہدف مقرر کیا تھا وہ تھا 243 ملین روپے, اور جو محصولات وصول ہوئے تھے وہ تھے 300 ملین روپے. اس طرح یہ واضح اضافہ ہے. اسی طرح اگر مہنگائی کی شرح کو دیکھا جائے تو جنوری 2020 میں مہنگائی کی شرح جو تھی وہ تھی 16.5%,
और जो जुलाई 2020 में महंगाई की शरह थी वो थी 9.5%। इस तरह ये वाज़ेह तब्दीली आ रही है और दरामदात में भी निस्फ का फ़र्क आया है। जो पाकिस्तान की बरामदात में 5.8% इजाफ़ा हुआ है और दरामदात में 4.2% कमी वाक़ हुई है। इसी तरह अगर माली खसारे को देखा जाए तो 2019 के माली साल में माली खसारा $13.2 बिलियन था और माली साल 2020 में ये खसारा कम होकर $3.2 बिलियन पर आ गया। इस तरह देखा जाए तो पाकिस्तानी हुकूमत तरक्की कर रही है और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। मैं ये देख रहा हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जेंटलमैन, जो टॉपिक आज हमें ग्रुप लेक्चर के लिए असाइन हुआ है वो ये है कि पाकिस्तान तरक्की कर रही है। मैं समझता हूँ इस टॉपिक को लेकर जो आर्गूमेंट्स पेश कर रहा हूँ इसके मुताबिक बिल्कुल पाकिस्तान जो है प्रोग्रेस की जानिब अल्हम्दुलिल्लाह अब जा रही है। ख़ास तौर पर कोविड-19 की इस पेंडेमिक सिचुएशन में जो पॉलिसी इमरान खान साहब ने अपनाई, प्राइम मिनिस्टर ने अपनाई, NCOC की कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम हो गई, नेक्स्ट NDMA ने अपना जो क्रूशल रोल था वो किरदार अदा किया और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमारी पब्लिक तक पहुंचाई और अल्हम्दुलिल्लाह बर वक़्त हमने जो है जो भी इसके लिए जो भी फ़ैसले दरकार थे वो कर लिए। स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी जो अपनाई, इसकी पूरी जो है एक दुनिया में पज़राई हासिल हुई और हमने उन इलाकों को कंट्रोल कर लिए, यानी पीपल्स को हमने ख़ास तौर पर तवज्जो दी जो इस वायरस से अफेक्टेड थे, उनको हमने आगे फैलने नहीं दिया और अल्हम्दुलिल्लाह इसका नताइज बेहतर निकले। आज पाकिस्तान में इन्फेक्शन रेट 2 पॉइंट से भी गिर के 2 पॉइंट समथिंग पे आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह डेथ रेट जो रेशो थी वो बिल्कुल गिर चुकी है और कई पिछले 2-3 दिन में जो है अमवात बिल्कुल माइनस में जाकर रिकॉर्ड हो गए। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर थी। इसके अलावा इकनॉमिकली अगर हम देखें तो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी ने हमारी मैशत को सहारा दिया। हमारे स्टॉक मार्केट में अच्छी तेज़ी से जो है ट्रेडिंग हो गई और हमारी जो मार्केट है वो एशिया की दुनिया की चौथी और एशिया की सबसे बेहतरीन जो है रेटिंग वाली ये स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट हमारी बन गई। तो इसमें हमने एक्सपोर्ट्स हमारे जो है इम्प्रूव कर गए, इंपोर्ट्स में हमने कम डिपेंडेंट किया। इसी तरह जो भी चीज़ें थी हमारी इकनॉमी को लेकर वो थोड़ा सा बूस्ट अप होने लगा है। तो एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है बिटवीन सिविलियन एज वेल एज हमारे आर्म फोर्सेस, एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन चल रही है और ख़ास तौर पर अभी इमरान खान साहब ने कराची के लिए जो 1100 अरब के पैकेजेस का ऐलान किया है, इससे और भी इंशाल्लाह प्रोग्रेस आगे बढ़ेगी और वो दिन दूर नहीं जब कराची दोबारा से जो है रोशनियों का शहर कहलाएगी। थैंक यू। Assalamu alaikum gentlemen, my name is Shazib Rajput. I am from Tandwadam district Sangar. So gentlemen, today my topic is क्या पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की कर रहा है या फिर नहीं। So gentlemen, as you know that पाकिस्तान कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ, बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए हैं और ये रिसेंटली बारिश की वजह से भी बहुत से लोग मुतासिर हुए हैं, बहुत से लोगों के कारोबार मुतासिर हुए हैं, जिसकी वजह से जो लोग उनके पास मजदूरियां करते थे, जो लोग उनके पास काम करते थे, वो लोग भी बेरोज़गार हो गए हैं। जेंटलमैन, यही एक बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान बेरोज़गारी की शरह में बढ़ता जा रहा है सिर्फ और सिर्फ बारिश की वजह से। जेंटलमैन, मैं आपको जो डिफरेंस बताने चला हूँ PTI और PMLN के दरमियान, ये यकीनन आपके होश उड़ा सकता है। तो जेंटलमैन, जो PMLN के जो टेन्योर था उसमें जो सोलर सिस्टम का जो प्रोजेक्ट था वो तकरीबन उसकी जो कीमत आई थी वो तकरीबन आई थी $13 करोड़ और जो उसकी कैपेसिटी थी वो तकरीबन थी 30% और वही प्रोजेक्ट 50 मेगावाट का PTI की दौरा हुकूमत में लगाया गया जिसका अमाउंट आया तकरीबन $6 करोड़ और जिसकी जो कैपेसिटी थी वो तकरीबन थी 37%, यानी कि अमाउंट भी डिक्रीज हो गया और जो कैपेसिटी थी वो भी इंक्रीज हो गई, यानी कि $7 करोड़ का फ़र्क आया।
اور جو کیپیسٹی تھی وہ بھی 7% انکریز ہو گئی. جو $7 کروڑ کا جو فرق آیا وہ کہاں گیا, وہ کس کی جیب میں گیا؟ وہ یقیناً پی ایم ایل این کے لیڈرز کی جیب میں گیا. اور یہی وجہ ہے کہ پی ایم ایل این نے پاکستان کو کھوکھلا کر دیا ہے. پاکستان کے جو معیشیتی کام تھے اس کو بہت زیادہ کھوکھلا کر دیا ہے. یقیناً انہوں نے کام کیا لیکن زیادہ ان لوگوں نے کرپشن کی, جس کی وجہ سے آج پاکستان قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے اور پاکستان قرضوں سے نکل نہیں پا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی نے پاکستان کو کھوکھلا کر دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان قرضوں میں ڈوبتا جا رہا ہے. لیکن ہمیں یقین ہے کہ جو ابھی جو دورہ حکومت ہے پی ٹی آئی کا, وہ یقیناً پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا. اور امید ہے کہ ہم نے جو ایک اچھا فیصلہ کیا وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ہمارے جو پاسپورٹ ہے پاکستانی پاسپورٹ, اس پہ بھی صاف ظاہر ہے کہ یہ جو پاسپورٹ ہے وہ اسرائیل کے سوا کسی بھی کنٹریز کے لیے جا سکتا ہے, لیکن اسرائیل کے سوا. سو جنٹلمین, یہ ایک اچھا فیصلہ تھا. لیکن ہماری ملک میں کچھ ایسے لیڈر تھے, کچھ ایسے انسان تھے جنہوں نے اسرائیل کو اچھا بیان کرنے کی کوشش کی اور اسرائیل کے بارے میں اچھے پوائنٹ آف ویو دیے کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. سو جنٹلمین, یو نو دیٹ کہ اسلام میں بھی یہ بات ظاہر ہے کہ ہماری جو آخری جنگ ہے وہ ہے جیوز کے خلاف, یہودیوں کے خلاف ہماری آخری جنگ ہے. اور اگر ہم لوگ انہیں ایکسیپٹ کر لیں گے تو ہم میں اور یہودیوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. سو جنٹلمین, میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کا ایک بہت اچھا فیصلہ تھا, ایک بہت مضبوط فیصلہ تھا. ہم لوگ قابل ستائش, ہم لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں اس ڈیسیجن کو, اور مرتے دم تک ہم لوگ اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, کیونکہ ہماری جو آخری جنگ ہے, مسلمانوں کی جو آخری جنگ ہے وہ یہودیوں کے خلاف ہے. اور ہم لوگ اس جنگ میں انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گے, کیونکہ ہمارا جو ایمان ہے وہ ہمیں پختہ کرتا ہے اور ہمارا جو یقین ہے وہ ہمیشہ اللہ پر ہے. سو جنٹلمین, یہی اگر ہر انسان کی سوچ ہوئی, لیکن بس کچھ انسانوں کی وجہ سے پاکستان میں جو لیڈرز ہیں ان کی وجہ سے ملک کو بہت نقصان ہو رہا ہے. لیکن یقیناً آگے جا کر ان کو سزا بھی ملے گی اور وہ لوگ عبرت کا نشان بنیں گے دوسروں کے لیے. سو جنٹلمین, اٹ از مائی ٹاپک آن ڈیٹ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم, میرا نام رفیع اللہ ہے اور میں ڈسٹرکٹ کوارٹر سے تعلق رکھتا ہوں اور میں آئی سی ایس بی کے لیے پریپریشن کر رہا ہوں. جنٹلمین, آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان ترقی کر رہا ہے کہ نہیں. جب پاکستان 14 اگست 1947 کو ہمارے وجود میں آیا تو قائد اعظم کی قائدانہ صلاحیتوں کی بدولت آج بھی پاکستان ترقی کی منازل تیزی سے طے کر رہا ہے. پاکستان نے کامیابی کی پہلی منزل اس وقت طے کی جب پاکستان نے 28 مئی 1998 کو 6ویں ایٹمی دھماکے کی. اور اگر موجودہ حالاتوں کو دیکھا جائے تو پاکستان بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے. سپیک جو کہ ایک منصوبہ ہے پاکستان اور چائنا کے درمیان $44 بلین سے شروع ہوا ہے. سپیک کے فیز 2 کے مطابق پاکستان کے مختلف شہروں میں انڈسٹریل زون قائم کی جائیں گی اور اس طرح پاکستان میں جو غربت ہے اس کا خاتمہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. دیامیر باچڑ ہے جس سے تقریباً 4500 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی اور اس طرح بجلی کے جو مسائل ہیں ان پر بھی قابو پایا جائے گا. اور نئے شہر آباد کرنا, قائد اعظم انٹرنیشنل بزنس بنانا اور آخر میں 35 لاکھ پودے لگانا اور اس طرح مسائل کے